السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 12 اکتوبر 2025 اتوار کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹ آپ محسن اسلام یوٹیوب چینل پر سنیں گے۔ آپ سے درخواست ہے، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ حضرت مولانا امیر خان متقی صاحب کا تاج محل کا دورہ اچانک منسوخ۔ بھارت کے دورے پر آئے ہوئے افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اتوار کی صبح 11 بجے کے قریب آگرہ پہنچنا تھا، لیکن آخری لمحات میں ان کا یہ منصوبہ منسوخ کر دیا گیا۔ یہ جانکاری ACPG تاج سیکورٹی سید اریب احمد نے دی۔ مولانا امیر خان متقی نے آگرہ میں تاج محل کا دورہ کرنا تھا، لیکن ان کا منصوبہ منسوخ کر دیا گیا۔ ملا امیر خان متقی کو دہلی واپس آنے سے پہلے تقریباً 1.5 گھنٹہ تاریخی یادگار تاج محل پر گزارنا تھا۔ منسوخی کی تصدیق ضلعی انتظامیہ کے پروٹوکول ڈپارٹمنٹ نے بھی کی ہے۔ افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان وزیر متقی کے آگرہ دورہ منسوخ کیے جانے کی اصل وجہ ابھی تک سامنے نہیں آ پائی۔ متقی کے دورے کے مد نظر تاج محل کے احاطہ میں سخت سیکورٹی بندوبست کیے گئے تھے۔ انتظامیہ اور حکام ملا امیر خان وزیر متقی کے دورے سے متعلق الرٹ پر تھے۔ حالانکہ عام سیاحوں کے تاج محل میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی۔ ایسی صورتحال میں پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ CISF ان کے حفاظتی انتظامات کو دیکھنے والی تھی۔ ملا امیر خان متقی کا آگرہ کے ہوٹل میں دوپہر کے کھانے کا بھی نظم کیا گیا تھا، جس میں ان کے دوستوں کے علاوہ کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ واضح رہے، افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان وزیر متقی ہندوستان کے 7 روزہ دورے پر ہیں۔ ملا امیر خان متقی نے دہلی میں اپنے ہندوستانی ہم منصب S.J. شنکر سے بھی ملاقات کی ہے، جس میں بھارت نے کابل میں سفارت خانہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے ہفتے کے روز اتر پردیش کے سہارنپور ضلع میں تاریخی دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا تھا۔ سہارنپور میں میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے ملا امیر خان متقی نے ہندوستانی مسلمانوں اور مذہبی اسکالرز کی طرف سے خاص طور پر دیوبند کے دورے کے دوران ملنے والی گرمجوشی اور پیار کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے افغان سفارتکاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیوبند دورے کے دوران یہاں کے لوگوں اور علماء نے مجھ سے جو محبت دکھائی ہے اس نے میرے دل کو چھو لیا ہے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے۔ کل دہلی میں ہونے والی بات چیت کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ہمارے دورے اب کثرت سے ہوں گے اور ہم اپنے لوگوں کو بھی دہلی بھیجیں گے۔ وہیں مولانا ارشد مدنی صاحب کا بھی بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے علمی ہی نہیں، ہمارا صدیوں پرانا تہذیبی اور ثقافتی تعلق ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولانا امیر خان متقی کے پس منظر میں میڈیا کے نمائندوں نے جب جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ افغانستان سے ہمارا علمی اور روحانی ہی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمارے تہذیبی اور ثقافتی رشتے بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بات یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی جنگ آزادی سے بھی افغانستان کا ایک خاص رشتہ رہا ہے۔ آج کی نئی نسل ہو سکتا ہے اس بات سے واقف نہ ہو، لیکن ایک تاریخ ہے کہ جنگ آزادی کے دوران دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین شیخ الہند مولانا محمود حسن کی ایما پر افغانستان میں ہی ہمارے مجاہدین آزادی نے ایک جلا وطن حکومت قائم کی تھی، جس کا صدر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا گیا تھا۔ مولانا برکت اللہ جیسی اہم شخصیت وزیر اعظم اور مولانا عبید اللہ سندھی وزیر خارجہ تھے۔ انہوں نے آگے کہا کہ افغان عوام نے بھی غیر ملکی تسلط سے اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابرین کا طریقہ کار ہی اختیار کیا۔ ہم نے اس برطانوی قوم سے طویل جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی حکمرانی کا سورج غروب نہیں ہوتا، اور افغان عوام نے روس و امریکہ جیسی بڑی طاقتوں کو دھول چٹا کر آزادی حاصل کی ہے، مگر اس میں قدر مشترک یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے وہی طریقہ کار اختیار کیا جو ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اختیار کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ 1991 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جب افغانستان کا کوئی وفد وزیر خارجہ مولانا امیر خان متقی کی سربراہی میں ہندوستان کے دورے پر ہے۔ اس دورے کے پروگراموں میں دارالعلوم دیوبند کا بھی دورہ شامل تھا۔ اپنے دیوبند دورے کے دوران مولانا امیر خان متقی نے دارالعلوم سے اپنی نسبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے بار بار اسے مادر علمی اور روحانی مرکز کہہ کر مخاطب کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان وزیر خارجہ بنیادی طور پر ایک عالم دین ہے اور انہوں نے پاکستان میں اس مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے جس کا سنگ بنیاد عظیم مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کے ایک شاگرد مولانا عبدالحق نے رکھی تھی۔ اسی خاص تعلق کی بنیاد پر دیوبند پہنچنے کے بعد افغانستان کے وزیر خارجہ نے جمعیت علماء ہند کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولانا ارشد مدنی سے خصوصی ملاقات بھی کی۔
میڈیا کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں مولانا مدنی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی شہرت عالمگیر ہے اور یہاں پوری دنیا سے طلباء تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، ان میں افغانستان کے طلباء بھی شامل ہیں۔ چنانچہ غیر ممالک سے اور خاص طور سے اسلامی ملکوں سے جو لوگ ہندوستان آتے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کو بھی دیکھنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کا وزیر خارجہ کا دیوبند دورہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تاہم اس کے پیچھے علمی، روحانی، ثقافتی اور تہذیبی عوامل بھی کار فرما ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم پر امید ہے کہ اس دورے سے ہندوستان اور افغانستان کے درمیان باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے کابل میں ہندوستانی سفارت خانہ کو فعال کرنے کا اعلان کیا ہے، اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلیمی اور تجارتی رشتوں میں بھی مزید تیزی آئے گی۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ ہندوستان اور افغانستان کے قریب آنے سے پورے خطے میں امن و استحکام کے قیام میں مدد ملے گی۔ قابل ذکر ہے کہ دورے کے دوران ایک اجلاس عام بھی ہونا تھا۔ مولانا امیر خان متقی کو دیکھنے اور سننے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ باہر سے بھی آئے تھے، مگر افغانستان کے وفد کے ہمراہ دہلی سے وزارت خارجہ کی جو ٹیم آئی تھی اس نے سیکورٹی کا حوالہ دے کر دورہ مختصر کرا دیا، چنانچہ اجلاس عام نہیں ہو سکا۔ اس سے لوگوں کو سخت مایوسی ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کے دورے سے افغانستان کے وزیر خارجہ بہت خوش نظر آئے۔ جس طرح یہاں ان کا والہانہ استقبال ہوا اور مہمان نوازی کی گئی، اس کی ستائش انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بھی کی اور اس کے لیے انہوں نے علماء دیوبند، تمام طلباء اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وہیں دوسری جانب دل کو چیر دینے والی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ 2 طلباء نے امام صاحب کی بیوی اور بچوں کو قتل کر دیا۔ مفتی ابراہیم کی اہلیہ اسرانہ اور ان کی بیٹیوں صوفیہ اور سمیہ کے تحت قتل کی واردات کا پردہ فاش ہو گیا۔ یہ لرزخیز واردات گنگولی مسجد کمپلیکس کے ایک کمرے میں ہفتے کی رات دیر گئے کی گئی تھی۔ پولیس تفتیش کے مطابق اس جرم کا ارتکاب 2 نابالغوں نے کیا جو مسجد میں پڑھتے تھے اور قریب ہی رہتے تھے۔ ان کی عمریں 15 اور 16 سال ہیں۔ DVR کو لیب میں بھیجنے اور اس کی جانچ کرنے کے بعد محلے کے ایک نابالغ کو کیمرہ بند کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب پولیس نے اسے گرفتار کر کے پوچھ تاچھ کی تو اس نے اعتراف کیا۔ اس کی نشاندہی پر آلۂ قتل راج مستری کے استعمال میں آنے والے ہتھوڑی نما بسولی گاؤں سے برآمد کی گئی۔ SP سورج کمار رائے کے مطابق اس نے بتایا کہ وہ اور اس کا دوست تعلیم کے لیے مسجد میں آتے تھے۔ زیادہ تر مفتی ابراہیم ان کو پڑھایا کرتے تھے اور کبھی ان کی اہلیہ اسرانہ ان کو پڑھاتی تھی۔ پولیس کے دعوے کے مطابق مفتی ابراہیم غلطی پر ان کو ڈانٹتے اور مارتے بھی تھے، اس لیے وہ ناراض ہو گئے اور ان کی فیملی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ کئی دنوں سے اس کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ مفتی ابراہیم ہفتے کے روز دیوبند گئے ہیں تو دوپہر کو دونوں مسجد میں آئے۔ بسولی کو مسجد میں کام کے لیے نیچے رکھا گیا تھا جسے وہ لے گئے۔ پہلے انہوں نے مفتی صاحب کی اہلیہ اسرانہ پر حملہ کیا اور پھر لڑکیوں پر حملہ کیا۔ اس طرح تینوں کو قتل کر دیا گیا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد وہ گاؤں کے قریب ہی گھومتے رہے۔ واضح ہے کہ ہفتے کی صبح جب بچے اسکول کے لیے مسجد پہنچے تو انہوں نے خاتون اور ان کے 2 بچوں کو خون میں لت پت پڑے دیکھا۔ انہوں نے شور مچایا جس سے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاشوں کو قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ جلد ہی اس نے تحریک قتل کے معنی کو حل کر لیا۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ بر وقت حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔